ہزار بار بشویم دہن ز مشکور کے گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی، بلغ العلاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی، حسنت جمیع و خصال ہی صلو علیہ وآلہ۔ آج سعادت حاصل ہو رہی ہے واقعہ معراج، معجزہ نبوت، کہ اس میں امتیوں کے لیے کیا راہ عمل متعین ہے، اس میں کیا ایسا سبق ہے جس سے ہم ان سانسوں میں اپنے اللہ کو راضی کر سکیں۔ تو بخدا میرا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ جب میں خطاب یا تقریر کر کے جاؤں تو آپ لوگ یہ کہیں کہ صاحبہ صاحب نے بڑا خطاب کیا۔ بخدا میرا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ سید الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، حضرت علی سے فرمایا، تیرے لیے سرخ اونٹوں لا تعداد سرخ اونٹ ملنے سے بہتر ہے کہ کوئی ایک شخص تیری وجہ سے ہدایت پا جائے۔ کوئی ایک شخص تیری وجہ سے ہدایت پا جائے۔ سرخ اونٹ سے مراد اس زمانے کا سرخ اونٹ آج کی لینڈ کروزر ہے جو 13 کروڑ کی آتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا لا تعداد سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے علی تیرے لیے کہ تیری وجہ سے کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے۔ اور دوسرا مطمع نظر جو ہے میرا وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اہل جنت اہل دوزخ سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا۔ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور بلا وجہ لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ میں وقت ضائع کرتے تھے۔ تو آج اگر ہم اپنے گریبان میں دیکھیں تو سچی بات ہے کہ سر شکرانے کے سجدے میں گر جاتا ہے کہ اے بار لا ہمیں تو نے وہ فکر عطا کیا کہ ہم الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور فضول بحث و مباحثے والے گروہ سے لا تعلق رہتے ہیں۔ فرقہ واریت سے دور دور تک ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ امت محمدیہ آج اس وقت فرقہ واریت کی اور فتنہ پروری کی متحمل ہو ہی نہیں سکتی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچے سے کاٹی جا رہی ہیں۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ بھائی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ عالم ہے جو فتنہ پرور ہوں گے، جو فتنہ پھیلائیں گے، جو اپنی تقریروں کے ذریعے فساد برپا کریں گے۔ تو آج اللہ جل شانہ کا یہ لاکھا شکر ہے کہ ہم ایسی صوفیہ کرام کی جماعت سے وابستہ ہیں کہ جس کا فرقہ واریت سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ نہ خود ہم فرقہ واریت میں پڑھتے ہیں اور خود ان سے لا تعلق بھی رہتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے جس بھی کسی نبی کو کسی قوم میں مبعوث فرمایا تو ساتھ انہیں معجزہ جیسی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو واقعہ معراج آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے، اور جو بھی صدق دل سے ادراک قلبی سے اس پر تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ پاک جس طرح ہر آن ہر گھڑی اپنے محبوب کا ذکر اور شان بلند فرما رہا ہے، اسی طرح اس وجود کے اوپر اس سفر معراج کے رموز حقیقت ہر آن ہر گھڑی نئی جہت اور نئے انداز سے اس طالب پر آشکار فرماتا رہتا ہے، بشرطے کہ صدق دل کے ساتھ اور ادراک کے قلبی کے ساتھ غور و تفکر کیا جائے۔ الغرض جو شخص جتنا بھی عشق و محبت کی اس لازوال داستان میں غوطہ زن ہوتا ہے، اسی قدر وہ اپنی باطنی استعداد کے مطابق معانی اخذ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو خود لے گئی۔ اب اللہ جل شانہ یہاں پہ اپنی پاکی کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ قسم کسی چھوٹی بات کے لیے نہیں کھائی جاتی۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ سپیکر ہے یا موبائل ہے، اس میں قسم کھانے والی کیا بات ہے؟ قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب عزت پہ بات آ رہی ہو، کیونکہ اللہ جل شانہ کو پتا تھا
کہ کل میرا محبوب جب کفار مکہ کو، مشرک مکہ کو بتائے گا کہ میں یوں راتوں رات گیا، تو میرے رسول کی تکذیب کریں گے، اس کو جھٹلائیں گے، اس لیے اللہ نے اپنی پاکی کی قسم کھائی۔ تو ثابت ہوا کہ جب عزت مصطفیٰ کی بات ہو، جب عظمت مصطفیٰ کی بات ہو، جب ناموس مصطفیٰ پر پہرا دینے کی بات ہو، جب تقدس اور تقدیس مصطفیٰ کی بات ہو، تو رب ذوالجلال خود قسم کھایا کرتا ہے، رب کائنات قسم کھایا کرتا ہے۔ اور کتنی خوبصورت بات فرمائی کہ اللہ جل شانہ خود لے گیا۔ اگر آپ کو کوئی دعوت پر بلائے تو بڑی عزت کی بات ہے اس میں، اور اگر وہ گاڑی بھی بھیج دے، سواری بھی بھیج دے، تو بہت عزت کی بات ہے۔ اگر خود آئے اور ساتھ لے کر جائے تو عزت کی انتہا ہوتی ہے، یہ عزت و تکریم کی یہ انتہا ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ در حقیقت اپنے محبوب کا ادب سکھا رہا ہے۔ در حقیقت فلسفہ معراج کی سمجھ، اس کا ادراک اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یا رسول اللہ زندہ باد۔ فلسفہ معراج کی سمجھ اور اس کا ادراک اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دل ادب مصطفیٰ سے پر نہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کیونکہ ادب مصطفیٰ کی عطا عشق مصطفیٰ ہے۔ عشق مصطفیٰ اس وقت تک دل میں نہیں آتا جب تک ادب مصطفیٰ نہ ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ آخر میں مسجد نمازیوں سے پر ہوں گی مگر دل ویران ہوں گے۔ دل جو ہے وہ گھر ہے، اور گھر اپنے مکین کے نہ ہونے سے ویران ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ بنا لیا جائے، چاہے کتنی ہی اس کی تزئین اور رائش نہ کر دی جائے، جب تک مکین اس کے اندر نہ ہو وہ دل ویران ہی رہے گا، اور گھر بھی ویران ہی کہلایا جائے گا۔ تو جب تک ادب مصطفیٰ نہ آئے دل میں، اس وقت تک عشق مصطفیٰ نہیں آتا، جب تک عشق مصطفیٰ نہ آئے اس وقت تک فلسفہ معراج کی سمجھ نہیں آتی۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں مکہ سے اٹھا اور براق پر سوار ہوا، بیت المقدس گیا، آسمان پہنچا، عرش ملا حتیٰ کہ مکان و لا مکان کی وسعتیں طے کرتا ہوا مقام کعبہ قوسین پر پہنچا، اور پھر حسن مطلب کا بے حجاب جلوہ کیا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی، جب لوٹا تو گھر کے دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، اور میرا بستر بھی گرم تھا، اور غسل و وضو کا پانی بھی حرکت میں تھا۔ ابو لہب اور ابو جہل کی عقل آڑے آ گئی، شک کے غبار نے حقائق کو چھپا لیا، لیکن ابو بکر کا عشق جیت گیا اور صدیق اکبر کا لقب پایا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب معراج پر گئے اپنے امتیوں کے لیے تحفہ بھی معراج کا لے کر آئے۔ تیری معراج کے تو لوہو قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ امتی کا سفر معراج، امتی کا سفر ارتقاء، یہ آقا دو نقش پائے مصطفیٰ کی تلاش کا نام ہے۔ مجھے کیا خبر رکھوں کی، مجھے کیا ہوش سجود کا، یہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ لیکن یہ مقام اس جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، تو کھلتے ہیں غلاموں پر سرارے شہنشاہی۔ سلطان بابو فرماتے ہیں بے ادبا نہ سار ادب دی، بے ادبا نہ سار ادب دی، گئے ادبا تو وانجے ہو، جیڑے ہون مٹی دے پانڈے کدے نہ ہوندے کانجے ہو، جیڑے مڈ قدیم دے کھیڑے کدے نہ ہوندے رانجے ہو، جین دل حضور نہ منگیا باہو، گئے دوئی جہانی وانجے ہو، کوڑے پھون مٹھے نہ ہوندے باویں 100 من کھنڈ نہ پائیے، کاماں دے بچے ہنس نہ ہوندے باویں موتی چوک چگائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے باج حضوری نہیں منظوری، توڑے پڑھن بانگ سلاتا ہوں، چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، روزے نفل گزارن، توڑے جاگن ساریاں راتا ہوں، باجوں قلب حضور نہ ہوئے، توڑے کڈن سیل دکاتا ہوں، باج فنا رب حاصل نہ ہی باہور نہ تاثیر جماتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ راضی ہو، رومی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ بے شک، بے شک۔ سورۃ الفرقان میں اللہ جل شانہ آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے
جس روز ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، چبا کھائے گا، چبا چبا کر کہے گا اپنے ہاتھوں کو کاش میں نے رسول اللہ کی راہ اختیار کی ہوتی، سبحان اللہ، بے شک، کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ ادب مصطفیٰ کی ہی بات سمجھا رہا ہوں کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی اور تعلق نہیں رکھنا، جو بھی تعلق ہو وہ اللہ اور رسول کی خاطر ہو۔ آج وقت ہے، آج توبہ کر لو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج رسول اللہ کا راستہ اختیار کر لو، آج قرآن سے دوستی کر لو، کیونکہ صدا نہ باغی بلبل بولے تو صدا نہ باغ بہاراں، سبحان اللہ، صدا نہ بہار چمن دی تے صدا نہ صحبت یاراں، صدا نہ جیون جیون جھوٹا ناہی تے موت کھڑی سر اتے، لکھ ہزار تیرے تھی سونے خواہ کے اندر رل ستے۔ سلطان وہ فرماتے ہیں جیوندے کی جانن سار بویاں دی، یہ تا او جانے جو مردہ ہو، جیوندے کی جانن سار بویاں دی، قبراں دے وچ ان نہ پانی، اوتے خرچ لڑیندا کردا ہو۔ ادھر یہی کام آئے گا جو اس دنیا میں اعمال کیے ہوں گے، جو نیک کام کیے ہوں گے، وہی کام ہے۔ ایک بچھوڑا ماں پیو پائیاں دوجا عذاب قبر دا ہو، ایک بچھوڑا ماں پیو پائیاں دوجا عذاب قبر دا ہو، واہ نصیب انہاں دے باہو جیڑا وچ حیاتی مردا ہو۔ سبحان اللہ، آقا دو عالم وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا منظر نہیں دیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں ایک دن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے کنارے کھڑے ہو گئے، حضور اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک جو تھی وہ آنسوں سے تر ہو گئی۔ اٹھتے وقت بس اتنا فرمایا لوگوں اس کے لیے کچھ تیاری کر دو، لوئے لوئے پرلا کھڑی ہے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی ہے نڈر، سبحان، خزان لوٹ لے گئی باغ سارا، تڑپتے رہے باغ باں کیسے کیسے، ہزاروں برس کی بوڑھی ہے یہ دنیا مگر طاقتی ہے یہ جوان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ بے شک، بڑے بڑوں کے نام میں۔ تو واقعہ معراج کے بارے میں جب واقعہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ سے اس کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ سچے ہیں اپنے دعویٰ میں تو ہمیں یہ بتائیں کہ مسجد اقصی میں شتیر کتنے تھے اور روشن دان کتنے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حالانکہ سوال کا کوئی تک نہیں بنتا، در حقیقت تصرف مصطفیٰ کی سمجھ ہی اس وقت آتی ہے جب وجود میں ابن مصطفیٰ ہو، بے شک، جب یہ معراجی کفیات وجود کے اوپر خود طاری ہوں پھر ہی اس کو معراج مصطفیٰ کی سمجھ آئے گی۔ لفظوں میں بس اتنا کی ہی بیان ہو سکتا ہے جتنا ہم کر دیتے ہیں۔ بے شک، بے شک، اب آپ اس مسجد میں عرصہ دراز سے آ رہے ہیں، آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ یہاں پنکھے کتنے ہیں تو بشری تقاضوں کے مطابق انسان نہیں جواب دے سکتا۔ یہاں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں، نہیں یاد رہتا اور نہ ہی ایسا گنا جاتا ہے، مگر انہوں نے الٹے سیدھے سوال کرنے تھے سو کیے۔ لیکن صحیح اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معراج تو رات کو ہو رہی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ سے پوچھتے گئے کہ شتیر کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں، وہ پوچھتے گئے میں دیکھ کر گن گن کے بتاتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب معراج تو رات کو ہوئی تھی، گئے تو رات کو تھے، اب کیا ہو رہا ہے؟ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے یہ مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے سارا گرد، بیٹھے ہیں چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے۔ سبحان اللہ، اس وجود کو اللہ جل شانہ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ روحانی اور جسمانی دونوں یک وقت یہ متعدد مقامات پر موجود ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، جس طرح حضور سیدنا غوث اعظم 60 دعوتوں میں یک وقت شرکت کی۔ آج کے لوگ کہہ سکتے ہیں، یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ بنی بنائی کہانیاں ہیں، مستند کتابوں میں نہیں لکھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اور دیکھا ہے اور سنا ہے۔ ہمارے مرشد پاک حضور گوجروی سرکار ذات خود ان کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک بندے کو کھیتوں میں ملے، خود اپنے درگاہ پہ موجود تھے، اس نے ان کے ہاتھ پہ کوئی نشان لگا دیا، جب جا کے دیکھا تو وہ نشان موجود تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم کیسے مانے کہ حضور سیدنا غوث اعظم بھی جا سکتے؟
وہ نا حضور ان کے وہ کہاں ڈالا مکی نے رائے کا جب پہلے تو وہ نا حضرت صاحب روز ان مجھ سے ملاقات کرتے بابا نما نما سن بجے کچا 500 دیکھنا وہ تو چلے آگے چلی چلے تو برداشت نہیں ہوا تو جب حضور نے ان کو بتا دیا شتیر کے بارے میں اور روشندانوں کے بارے میں ٹھیک ٹھاک بتا دیا، تو اس کے بعد کہنے لگے اچھا ہمارے کچھ قافلے گئے ہوئے ہیں، ان قافلوں کے بارے میں ذرا بتائیں ہمیں۔ اب سوچیں کہ آپ ایک ایسی سواری کے اوپر سوار ہوں کہ جس کی جہاں قدم پڑتا ہو، جہاں نظر پڑتی ہو وہاں اس کا قدم پڑتا ہو، اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہو، تو وہاں قافلوں کا دھیان کہاں رہتا ہے وہ دیکھو۔ لیکن یہ تصرف مصطفیٰ کا عالم ہے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ آپ نے فرمایا تمہارا پہلا قافلہ میں نے روحا کے مقام پر دیکھا تھا، اس قافلے کی قیادت فلاں قبیلے کا فلاں شخص کر رہا تھا۔ اندازہ کریں ایک جہاز جیسی سواری کے اوپر سوار جا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ قافلے کی قیادت کون کر رہا تھا۔ تو فرمایا جب میں وہاں سے گزرا ان کا اونٹ ایک گم ہو گیا ہوا تھا، وہ لوگ اس اونٹ کی تلاش میں گئے ہوئے تھے، مجھے پیاس لگی، میں نے ایک اونٹ کے کجاوے میں پالان میں دیکھا ایک پیالہ تھا، اس پیالے میں پانی تھا، میں نے اس پیالے سے پانی پی لیا۔ اتنی دیر میں وہ شخص اونٹ ڈھونڈنے والا واپس آ گیا، اس شخص کو میں نے سلام کیا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کو جواب دیا، تو قافلے والے کہنے لگے یہ تو محمد کی آواز ہے۔ فرمایا جس وقت قافلہ واپس آئے ان سے تصدیق کر لینا کہ کیا ایسا واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تو پھر فرمایا کہ تمہارا دوسرا قافلہ ذی فجا کے مقام پر میں نے دیکھا۔ ذی فجا کے مقام پر آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا دوسرا قافلہ دیکھا، اس قافلے میں ایک گھوڑا تھا، اس کے اوپر دو دوست سوار تھے یا غالباً اونٹ تھا، وہ اونٹ میرے براق کو دیکھ کر ڈر گیا اور بدک گیا، جس کی وجہ سے ان دو دوستوں میں سے ایک شخص جو تھا وہ نیچے گرا، اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس وقت وہ قافلہ واپس آیا اس کی تصدیق کر لینا۔ فرمایا اسی طرح تمہارا میں نے تیسرا قافلہ دیکھا، اس قافلے مقام تلوین کے اوپر دیکھا، اس قافلے کے آگے آگے ایک اونٹ تھا، اس اونٹ کے اوپر دو بوریاں لدی ہوئی ہیں، ایک سیاہ دھاری رنگ کی ہے ایک سفید دھاری رنگ کی ہے۔ جس وقت وہ قافلہ نمودار ہوگا اس حال میں ہوگا کہ وہی اونٹ آگے ہوگا۔ اندازہ کرو سینکڑوں میل دور ہے وہ، اللہ جانتا راستے میں کتنے اونٹ آگے پیچھے ہوں گے، مگر زبان مصطفیٰ کی سچائی کا یہ عالم ہے، حضور کو پتا کہ جو میں نے کہہ دیا یہی حرف بحرف ہوگا۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ قافلے پہنچیں گے کس وقت؟ آپ نے فرمایا تمہارا پہلا قافلہ طلوع آفتاب سے تھوڑا سا پہلے پہنچے گا، دوسرا قافلہ عین نصف النہار کے اوپر جس وقت سورج ہوگا تو اس وقت پہنچے گا، اور تیسرا قافلہ فرمایا سورج غروب ہونے سے ذرا سا پہلے پہنچے گا۔ اب آپ فرض کریں چیچا پتی سے آ رہے ہوں کسی تیز رفتار سواری کے اوپر، راستے میں آپ کو گڑا گھوڑی والے سواری کو ملے اس طرح کی سست رفتار سواری والے، آپ جب پہنچ جائیں کیا آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنے بجے پہنچیں گے؟ ایگزیکٹ ٹائم ممکن ہی نہیں ہے، بشری تقاضوں کے مطابق میرے آقا کے تصرف کا عالم لگائیں، اندازہ لگائیں کہ کیا عالم ہے آپ کے تصرف کا۔ چنانچہ کفار مکہ جو تھے وہ مکہ کی سب سے اونچی پہاڑی کے اوپر جا کر بیٹھ گئے اور سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور ادھر عاشقان مصطفیٰ جو تھے وہ بھی ایک ہجوم تھا ان کا، وہ بھی چلا گیا۔ ایک کافر نے بلند آواز میں کہا کہ بخدا سورج طلوع ہو گیا، اس کے الفاظ کی باز گشت ہوا میں تھی، اسی وقت عاشقان مصطفیٰ نے کہا وہ دیکھو قافلہ بھی نمودار ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اللہ۔
دوسرا قافلہ بھی عین اسی طرح جب سورج عین نصف نہار پہ تھا اسی وقت پہنچا. جو تیسرا قافلہ تھا اس کو راستے میں کوئی ضروری کام پڑ گیا جس کی وجہ سے اس کو تاخیر ہو گئی، اور اب سورج غروب ہونے والا تھا. کفار مکہ کی خوشی کا عالم کوئی نہ، کوئی ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ کہ اب تو جھوٹے ہوئے ہی ہوئے. اسی وقت غیرت حق جوش میں آئی اور سورج کو حکم ہوا کہ اے سورج تجھے ڈوبنے کی اجازت نہیں ہے جب تک قافلہ پہنچ نہ جائے. سورج وہیں رکا رہا. آسمان نے یہ نظارہ دیکھا کہ سورج غروب نہیں ہوا جب تک کہ قافلہ پہنچ نہ گیا. کیتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا ہو، مرن تھی اگے مر گئے باہو اسا تاں مطلب نو پایا ہو. یہ تن من دھن سب اللہ رسول کے حوالے کر دو. میرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا دوستیاں رشتے ناتے سب اللہ کے لیے ہیں. بصورت دیگر پینگاں بہت ہلارے چڑیاں آخر ٹوٹ زمین تے جڑیاں. کس کی پینگ ہے جو نہیں ٹوٹی؟ خواجہ غلام فرید کی نہیں ٹوٹی، بابا فرید کی نہیں ٹوٹی، سلطان العارفین کی نہیں ٹوٹی، علی حجویری کی نہیں ٹوٹی، غوث الاعظم کی نہیں ٹوٹی، معین الدین چشتی کی نہیں ٹوٹی، نظام الدین اولیاء کی نہیں ٹوٹی، قطب الدین اولیاء کی نہیں ٹوٹی، مجدد الافسانی کی نہیں ٹوٹی، نعمت اللہ قریشی کی نہیں ٹوٹی، شاہ نقشبند کی نہیں ٹوٹی. پینگاں بہت ہلارے چڑیاں آخر ٹوٹ زمین تے جڑیاں. کڑیاں پھر نہ مڑیاں پہ کے سانوریاں چھک گھڑیاں. مقصد یہ ہے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جب چلا جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتا. موتی قد ملے سیپاں ونج پہ وچ لڑیاں، ڈگیاں پھڑیاں خاکوں رڑیاں فے نہ کدے رک جڑیاں. لیکن دوئی جہانی غلام اس دے باہو جڑا ہو نو صحیح کریندا ہو. بلے شاہ کہندا رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ ملا، رب دا کھوج کھرا نہ لبیا، سجدے کر کر ہارے. اور رابطہ تیرے اندر واسطہ وچ قرآن دے اشارے، نحنو اقرب من حبل الورید وچ قرآن دے اشارے، وہوا معکم اینا ما کنتم وچ قرآن دے اشارے، فإنما تولوا فثم وجہ اللہ وچ قرآن دے اشارے. بلے شاہ رب انہاں نو میسی جنہاں نفس اپنے مارے. حضرت امام مالک کے ایک شاگرد ہیں حضرت عبداللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال آپ کی خدمت میں رہا علم کے اصول کے لیے، باخدا 18 سال صرف ادب پڑھایا، صرف 2 سال علم پڑھایا. آخری وقت میں زمانہ آخر میں کسی نے روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہتے اس لیے روتا ہوں باخدا وہ 2 سال بھی کاش ادب ہی پڑھایا ہوتا، علم نہ پڑھایا ہوتا. وہ 2 سال بھی ادب ہی پڑھایا ہوتا. حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں ایک وقت میں 4-4 5-5 ہزار طالب علم، ایک تو ہوتے ہیں نا جو درس سن رہے ہوتے ہیں وہ تو لا تعداد ہوتے تھے، جو طالب علم جو تیار کر کے جن کو دنیا کے طول و عرض میں بھجوایا کرتے تھے درس و تدریس کے لیے، ان کی تعداد بتاتے ہیں کم و بیش 5-5 ہزار ہوتی تھی. ان میں سے 1000-1500 تھے جو لکھتے رہتے تھے جو حضور بولتے، اور باقی سارے صرف چہرہ غوث الورا کو بیٹھے تکتے رہتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادب کے ساتھ صرف یوں ہی بیٹھے تکتے رہتے تھے آپ کے چہرے کو. حضرت امام مالک کے ادب کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی مدینہ منورہ میں کبھی جوتا نہیں پہننا، کبھی سواری کے اوپر سوار نہیں ہوئے، رفع حاجت کے لیے بھی مدینہ منورہ کی حدود سے باہر جایا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب جاتے تو ایسا ایسا جلتے اور آتے تو واپس تیزی سے آتے کہ اگر روح نکلنی ہے تو مدینے کی حدود میں نکلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا میری والدہ نے مجھے کہا کہ شیخ ربیہ ان کے مرشد ہیں، ان کے پاس جاؤ، لیکن بیٹا علم بعد میں سیکھنا، پہلے ادب سیکھنا. باخدا ادب سیکھنا ہو تو صحابہ سے سیکھو، اسلاف سے سیکھو، حضرت جبرائیل سے سیکھو، اولیاء کرام سے سیکھو. حضرت نظام الدین اولیاء درس دے رہے ہیں اپنے مریدین کو، حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، بار بار اٹھ کے اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں. مریدوں نے عرض کی کہ حضور آج خلاف معمول آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا باہر گلی میں سے ایک کتا گزرتا ہے بار بار، ایسا ہی کتا میرے مرشد حضرت بابا فرید کی درگاہ پہ ہوا کرتا تھا، مجھے گمان ہوتا ہے شاید وہی آ گیا اس قدم میں یوں بار بار کھڑا ہو جاتا ہے.
اس کے ادب میں یوں بار بار کھڑا ہو جاتا ہوں۔ نجم الدین کبریٰ وقت کا ولی کامل، اس نے کہا کہ اعلان کروا دو کہ جو شخص میری زیارت کو آئے گا اس کے اوپر جنت لازم ہو جائے گی۔ دہلی کی گلیوں میں سناٹا ہو گیا، جس کو دیکھو نجم الدین کبریٰ کی درگاہ کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اسی وقت حضرت بابا فرید، ان کو حکم ہوا درگاہ سے کہ جاؤ بابا فرید، جا کے حضور قطب الدین خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کھانا کھانا چاہتے ہیں، تندور سے روٹیاں لگوا کے لاؤ۔ ایک مائی تھی تندور والی، وہاں سے روٹیاں لگوانے جاتے تھے۔ اس حال میں فرید الدین جا رہا ہے کہ آنکھوں کے اوپر رومال لپیٹا ہوا ہے، یوں گلیوں میں ٹکراتا جا رہا ہے، کبھی کسی سے ٹکر کھاتا ہے، کبھی کسی سے ٹکر کھاتا ہے۔ اور جب تندور والی کے پاس پہنچا تو کہنے لگی، فرید تو نہیں گیا آج نجم الدین کبریٰ کی بارگاہ میں؟ اور یہ تو نے کیا حال بنا رکھا ہے کہ تو نے آنکھوں کے اوپر اس طرح سے رومال کیوں لپیٹ رکھا ہے؟ آج تو میرے تندور کے اوپر کوئی گاہک ہی نہیں آیا صبح سے، پورا دہلی جو اس میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ کہنے لگا، مائی یہ رومال اس لیے لپیٹا ہوا ہے کہ کہیں راہ چلتے میری نگاہ نجم الدین کبریٰ کے چہرے پہ نہ پڑ جائے۔ مجھے نجم الدین کبریٰ کی جنت سے کیا لینا دینا؟ میری جنت تو میرا مرشد، میرا محبوب، میرا ہادی ہے۔ بے شک۔ اور جب نجم الدین کبریٰ کو پتا چلا، آپ نے پوچھا، لوگوں کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے میری زیارت نہ کی ہو، جس نے جنت حاصل نہ کر لی ہو، جنت کا پروانہ نہ لے لیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور ایک دیوانہ ہے، وہ نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا میرا مرشد ہی میرا سب کچھ ہے۔ اور نجم الدین کبریٰ تڑپ کر اٹھا، کہنے لگا، ہے وہ نوجوان یوں کہتا ہے کہ میرا مرشد، میرا راہبر، میرا ہادی ہی میرا سب کچھ ہے؟ باخدا تم لوگوں کو میری زیارت سے جنت ملی، مجھے اس کے پاس لے جاؤ، شاید مجھے اس کو دیکھ کے جنت مل جائے، اس کی زیارت کر کے شاید نجم الدین کبریٰ کی بخشش ہو جائے۔ زندہ باد۔ جب حضرت علامہ اقبال کے اوپر یہ شعر نازل ہوئے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر ازر ہائے من پذیر، گر حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ تو راوی بتاتے ہیں کہ دہلی کی گلیوں میں دیوانہ وار روتے ہوئے لوگ ان شعروں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ قبیلہ عمر بن عوف کی صلح کروا کے واپس آئے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق جو تھے وہ نماز پڑھا رہے تھے، صفیں جو تھی وہ ترتیب بن چکی تھی ان کی۔ اب اصول یہ ہے کہ جو بعد میں آئے، چاہے وقت کا غوث ہو، کتب ہو، کوئی بھی ہو، امام اعظم ہی کیوں نہ ہو، اصول یہ ہے کہ جہاں جگہ ملے وہاں کھڑا ہو جائے۔ وہ اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کہ صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں ابو بکر کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر یوں ایسے کرنا شروع کر دیا تاکہ ابو بکر کو آگاہی ہو جائے کہ حضور تشریف لے آئے۔ ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی بوئے شیخ میاہد، ان کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ حضور کی تو خوشبو ہی ایسی ہے، تو جدھر سے گزرتے تھے پتہ چل جاتا تھا صحابہ کو۔ حضرت ابو بکر کو بھی پتہ چل گیا کہ حضور آگے ہیں۔ اب ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا، سبحان اللہ، بے شک۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نماز کو جاری رکھو، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پورے کے پورے مڑ گئے، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کیا ہوا، نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پورے کے پورے چہرہ پھیر کے پیچھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب نماز ابھی بھی ہو رہی ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں۔ حضور کی طرف مڑ گئے، حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے کہا تھا کہ نماز جاری رکھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ، کہاں ابو قحافہ کا بیٹا اور کہاں آپ؟ میری کیا مجال کہ ابو بکر آگے کھڑا ہو مصلی امامت پر اور آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ ادب سیکھنا تو صحابہ سے سیکھو۔ تو حضور مصلی امامت پر خود تشریف لے گئے۔ اب چشم تصور سے دیکھیں کہ جاتے ہوئے یہ بات حدیث میں نہیں لکھی ہوئی، کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی، صرف میں خود کہہ رہا ہوں کہ جاتے ہوئے راستے میں یہ بھی پوچھا ہوگا کہ ابو بکر کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، کیونکہ نماز وہیں سے شروع کی جہاں سے سیدنا صدیق اکبر پڑھا رہے تھے، نئے سرے سے نماز نہیں پڑھی۔ اب دیکھیں کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے،
کل جہان کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی مفتی سے پوچھ لیں، اگر کعبے کی طرف سے رخ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ساقط ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، چاہے کوئی امام اعظم، امام کعبہ، پیر، مرشد، راہبر، ہادی، کوئی شخص ہی کیوں نہ ہو، ہر کسی کے لیے ایک ہی فتویٰ ہے کہ اگر کعبے کی طرف سے رخ پھر جائے، لیکن ابو بکر کی نماز نہیں ٹوٹی۔ ارے نماز ٹوٹتی تو کیسے ٹوٹتی؟ ادھر خدا تھا، ادھر مصطفیٰ تھا، ادھر کعبہ تھا، ادھر کعبے کا کعبہ تھا، ادھر بیت اللہ تھا، ادھر وجہ اللہ تھا، ادھر عین تھا، ادھر غین تھا، ادھر غیریت کا وہم تھا، ادھر عینیت کا یقین تھا، ادھر انسانوں کے ہاتھوں کا بنایا ہوا مٹی اور گارے کا گھر تھا، ادھر من رانی فقد راء الحق کھڑا تھا، ادھر خانہ خدا تھا، ادھر الانسان سری و آنا سرہ تھا، ادھر وجہ تخلیق کائنات تھا، ادھر الفقر و فقری کا تاجدار کھڑا تھا۔ نہ گھر دو ہے نہ در دو ہے، جو اس گھر سے ہو وہ اس گھر سے ہو، جو یہاں سے نہیں تو میں وہاں سے۔ اللہ یا نیے جوگی نہیں کوئی روپ ہے رب دا، بھیس جوگی دا سنو پھب دا، ایدیاں جتیاں عرش نے چمیاں، ایدیاں تمہاں دو جگ تے تمیاں، اے دے ہاتھ الا اللہ دی مالا، اس دا نام ہے کملی والا، اور رانجا وچ رسولاں ڈٹھا سانو قسم قرآن کریم دیے، اے دے ہاتھ کھنڈی یاسین تے مزمل والی ہے، اے دی مرلی نے مولیا جگ سارا، اے دی مرلی عرش عظیم دی ہے، اے دی شکل الف تے میم دی ہے۔ بس آخری شعر، او میاں تیرے نالوں تا ہیر چنگی، او پول بیٹھی ہے سب جھگڑیاں چیڑیاں نو، او چنگ سیالاں دی رہن والی کعبہ کہندی ہے رانجے دیاں ویڑیاں نو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔